وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مختصر منتی مجلس ہے. فرمائش یہ ہے کہ جناب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم متعلق گفتگو کی جائے. صل علی محمد وآل محمد. میں نے اس لیے وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو عام طور کے اوپر شہزادی کونین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. رتبہ عظمت معصومہ کونین صلوات اللہ علیہ اس کا ادراک کرنا بشر کے لیے ناممکن ہے. وہ بی بی جس کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہو. یہ لفظ تو عام طور پر چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو 1,24,000 نبیوں کی نبوت جس کے صدقے میں ہو اسے محمد کہتے ہیں. اگر سرکار ختمی مرتبت کی نبوت پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی اس کی نبوت پر ایمان نہ لائے تو اس کو نبوت نہیں ملتی. تو جس کے طفیل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اور اس نبی کی 23 برس کی رسالت جس کے صدقے میں بچتی ہے اسے مودت فاطمہ کہتے ہیں. اس ایک بی بی کی مودت اس کی اجرت قرار پائی. آپ دیکھیں نا، آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں، اگر مہران خریدنی ہے تو 5-7 لاکھ میں مل جائے گی، لیکن اگر مرسڈیز خریدنے جائے گی 2.5 کروڑ روپے کی ہے، اور ابھی اس سے بھی اونچی اونچی گاڑیاں آئیں گی. تو جتنی عظیم شے ہوگی اس کی قیمت اتنی بڑی ہوگی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس نبی کی نبوت کے صدقے میں نبیوں کو نبوتیں ملی ہو اس نبوت کا اجر فاطمہ زہرا کی مودت قرار پایا ہے. اور یہ محبت نہیں ہے، مودت. کیونکہ مسلمان مولویوں کو عادت ہے گمراہ کرنے کی لوگوں کو، اس لیے مودت کا ترجمہ محبت کرتے ہیں. محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے. میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ ہے محبت. مودت وہ عمل ہے جو اختیار میں ہے. اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے. اور اس کو تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں، پورے عشرے میں بیان کرتے ہیں، لیکن اب میں بس اس مختصر سی مجلس کے لیے آپ کے ذہن آمادہ ہیں، آپ برسوں سے مجھے سن رہے ہیں. میں صرف 2 جملوں کے اندر اس کا ترجمہ کر دوں کہ جہاں آنکھوں سے آنکھیں لڑ کر محبت ہو جائے، جہاں دل سے دل مل کر محبت ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں. اور جہاں یہ محبتی اور چاہتے قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں.
ساری چاہتوں کو قربان کر دیا جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا، سنت نہیں۔ اسی کو شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ۔ ایک فرقے کے بہت بڑے امام ہیں یہ، شافعی فرقے کے۔ شافعی فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کو، فرض من القرآن انزلہ، اللہ نے فرض کیا ہے قرآن مجید میں نازل کر کے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری عظمت، تمہاری بزرگی، تمہاری قدر و قیمت، تمہارا رتبے کے لیے یہی بات کافی ہے، تو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ نماز پڑھنے والا صحابی ہو، حاجی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، رسول کی بیویاں ہوں، رسول کے رشتہ دار ہوں، جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اب تو دنیا والوں کو رتبہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اصحاب اور آل میں فرق یہ ہے کہ ان پر درود فرض ہے، اور وہ بھی نماز میں۔ تو جو ان پر درود پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے، جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر تم صحابہ اور آل کو ایک ساتھ نہ ملاؤ۔ یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی کو عطا فرمایا، اور اس بیوی نے اتنا بڑا رتبہ اللہ سے پانے کے بعد، جس کا بابا نبی خاتم المرسلین، جس کا شوہر سید الاوصیاء، سید الاولیاء، جس کے بیٹے سردار جوانان جنت، خود خاتون محشر، ان تمام رتبوں کے باوجود اس بیوی نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے ایسے وقف کیا کہ گود کے بالوں کو اسلام کی قربانی کے لیے تیار کیا، درس دیا، سبق سکھایا۔ اس کی تو جنت کنفرم ہے نا، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، بولے میرے ساتھ، جس کا بابا شافعی محشر ہو، جس کا بابا ساقی کوثر ہو، جس کا شوہر لواء الحمد کا حامل ہو، جس کا شوہر قاسم جنت و جہنم ہو، جو خود خاتون محشر ہو، اس کی تو جنت کنفرم ہے نا۔ جب جنت کنفرم ہے تو پردہ نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ یہ حجاب کر کے بتایا کہ رتبے اپنی جگہ کے اوپر ہے، پروردگار اعلیٰ کا حکم الگ جائے، اور یہ رتبے ملتے ہی اس کو ہے جو پروردگار اعلیٰ اللہ عالم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اتنے سارے رتبے حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس تو اسا صحیح علی بارہ ہوں، اسا کے کڑو لاچارا نماز جو، اسا کے کڑو لاچارا روزے جو، اسا کے کڑو لاچارا اسا علی بارہ، کہ تو ساری دنیا کے لوگ آزاد ہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں، شہروں میں کتے گھومتے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتے کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پٹا کیوں باندھتے ہیں؟ تاکہ جب کتا مار مہم شروع ہو تو ان کتوں کو زہر نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا بندھا ہوتا ہے وہ کسی کی پراپرٹی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر پٹے کے ہو وہ رول ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آوارہ کتا۔ اور جس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہو، اس کا کوئی مالک ہے تو
تو جس کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہو وہ آزاد نہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ شہباز قلندر نے کیوں کہا تھا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں عام کتا نہیں، میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ یہ پراپرٹی ہے علی کی، اگر علی کی پراپرٹی ہے تو پٹے کے ساتھ آپ کے گلے میں کیا پٹا ہے؟ ہم اگر علی والے ہیں اور علی کے در کا کتا سمجھتے ہیں تو پھر مالک کی مرضی کا خیال تو کریں۔ مالک چاہتے کیا ہے؟ علی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم شراب پیے خدا نخواستہ؟ علی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ ہم زنا کریں، برائیاں کریں؟ نہیں۔ واضح بات ہے کہ جس علی کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں یہ طہارت کا دروازہ ہے، یہاں تو اجازت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جب مولا کائنات کو 21 ماہ رمضان المبارک کو دفن کیا گیا نجف اشرف میں تو 40 قبریں بنائی گئی تھی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ مولا کی قبر کون سی۔ ہارون رشید عباسی کے دور میں ہارون نے اپنے کتے چھوڑے ہرنوں کے پیچھے شکار کے لیے۔ ہرنے دوڑ کر وہاں ایک جگہ ٹیلے پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور کتے ایک جگہ رک جاتے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ میرے کتے وہاں کیوں نہیں جاتے، ہرنے تو کھڑی ہیں وہاں، اور یہ ہر دفعہ ہرن وہیں بھاگ کر کیوں جاتا ہے؟ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب میں کتے چھوڑتا ہوں ہرنوں کے پیچھے، ہرنے کہیں اور نہیں بھاگتے کہ جان بچانے کے لیے جائیں، وہ سیدھے اس جگہ ٹیلے کے اوپر جاتے ہیں، وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کتے یہاں ٹھہر جاتے ہیں، یہ آگے نہیں جاتے۔ تو جب اس نے معلومات کی کہ وجہ کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ یہاں قبر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اس لیے وہاں کتے نہیں جاتے۔ معلوم ہوا حیوانات بھی جانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی طرف سے مشکل کشا کون ہے۔ کتے بھی جانتے ہیں کہ نجاست و طہارت کی جگہ کیا ہے۔ یہ قبر دریافت بعد میں ہوئی ہے، اسی کے بعد قبر دریافت ہوئی ہے کہ نجف اشرف کی 2 خصوصیات ہیں کہ نجف اشرف میں شراب بھی نہیں جا سکتی، کتا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کو سب جگہ کتے ملیں گے، نجف میں کتا نہیں ملے گا۔ نجف میں یہ طہارت رکھی ہے، تو اگر نجف میں جانا ہے اور دل میں روضہ علی بنانا ہے تو پھر نجاستوں سے دور رہنا پڑے گا، ورنہ جہاں نجاست آ جائے گی وہاں علی نہیں ملیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین نے اس دین اسلام کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو کہتے ہیں محضر نامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیپر بھیجا تھا شہزادی کے پاس رسول اسلام کے توسط سے کہ اے میرے حبیب، یہ محضر نامہ یعنی آج کے حساب سے میں اگر کہوں کہ سرکاری ایگریمنٹ کیا بھیجا تھا؟ بی بی فاطمہ، دین اسلام کی خاطر تجھے اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ بی بی نے کہا قربان؟ کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہیں گے؟ کہا قربان؟ کہا بچیوں کے سر سے چادریں اترے گی بیٹیوں کے سروں سے؟ کہا قربان؟ شہزادی نے اپنی زندگی میں، آپ تو شہادت کے بعد مجلس کرتے ہیں نا، میری شہزادی نے اپنی زندگی میں مجلس کی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا۔ ایک بار جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر رو رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کا منہ چوم کر، کبھی گلا چوم کر۔ شہزادی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بابا؟
کعبے ابھی جبرائیل آئے تھے مجھے بتا کے گئے تھے آپ کو یہ نواسا بڑا پیارا ہے، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں ہیں، سو رہے ہیں، جبرائیل آئے، امام کو سینے سے چپکائے ہوئے تھے، پیغمبر نے مجلس پڑھی، اور تیسری مرتبہ شہزادی کونین سے جب یہ محضرنامہ لکھوایا گیا، عزاداروں، ہم شیعان حیدر کرار کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ فرض ہے یہ کہ ہم اپنے عمل کو اس طریقے سے پیش کریں کہ دنیا والے کہیں کہ واقعی شہزادی کونین سے مودت ادا کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، آج یہ منتی مجلس ہو رہی ہے۔ شہزادی نے بھی ایک منت مانی تھی، حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، شہزادی نے روٹیاں پکا کر کبھی اسیر لے گئے، کبھی فقیر لے گئے، کبھی یتیم لے گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر کے شہزادی کی اس خیرات کو سورہ دار کی شکل عطا فرمائی۔ عزیزارو، یہ بیوی جس نے اپنے نکاح کے مہر میں شیعوں کے لیے جنت مانگی ہو، جس نے ایمان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربانی دی ہو، کتنی مظلوم ہے بیوی کہ بابا کے بعد شہزادی روتی ہوئی دنیا سے گئی، یہ کہتی ہوئی دنیا سے گئی، صبت علیہ مصائب الليل والنہار، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پر پڑتی تو سیاراتوں میں بدل جائے۔ عزاداروں، کون سی مصیبت شہزادی پر نہیں ٹوٹی؟ شہزادی بابا کی قبر پر آتی ہے، بایاں ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بابا تیری فاطمہ سیدھے ہاتھ میں تسبیح لے کر نہیں پڑھ سکتی۔ عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے شہزادی بابا کی قبر سے جب گھر لوٹتی تھی کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، 80 قدم کا سفر بی بی کو گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا اتنی دیر شہزادی کو کیوں لگ جاتی تھی؟ کسی نے کہا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو اس کا سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرے قدم پر میری شہزادی زمین پر بیٹھ جاتی، خدا جانے شہزادی پر کتنی مصیبتیں آئیں، کیسی مصیبتیں آئیں کہ میری شہزادی نے وصیت کی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن قتل کیا، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، ایک رات اپنے بچوں کے ساتھ، ایک رات اپنے حرم کے ساتھ گزر، یا علی مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، یا علی رات کی تاریکی میں دفن کرنا، یا علی دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا مجھے آپ کا قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، میری قبر پر آ کر قرآن پڑھا کرنا، یا علی، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی، رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے۔ عزاداروں، شہزادی نے آخری جملہ بڑے قیامت خیز جملہ وصیت میں شہزادی ارشاد فرماتی، یا علی کل جب بازار جانا مسلمانوں سے کہنا آرام کی نیند سو، باپ کو رونے والی تھی، اب تمہارے آرام میں خلل نہیں پڑے
بیگا آزادار و شہزادی وصیتیں کر کے اپنے بستر پر آئی. خدا جانے کیسے اپنے بستر تک پہنچی. مولا کائنات کسی کام سے گھر سے باہر چلے گئے. جناب زینب کبریٰ کو قریب بلا کر شہزادی فرماتی ہے یہ بکچا اٹھا کر لاؤ. شہزادی بکچا اٹھا کر لائی. کیسے کھولو, کھولا گیا, اس میں کچھ کفن رکھے ہوئے تھے. شہزادی نے فرمایا یہ باہر نکالو. ایک کفن نکلا. پوچھا جناب زینب کبریٰ نے یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ میرا کفن ہے. جب رات کو تمہارے بابا غسل دینے کے بعد کفن مانگے تو کہنا اماں کفن تیار کر. پھر شہزادی فرماتی دوسرا کفن نکالو. کہا جب 21 ماہ رمضان کو تیرا بھائی حسن کفن مانگے تو کہنا اماں کفن تیار کر کے. اس کے بعد فرمایا تیسرا کفن نکالو. تیسرا کفن نکلا. کہا اے زینب جب حسین حسن کے غسل سے فارغ ہو جائے تو یہ کفن دینا. کہنا اماں کفن تیار کر کے. فرمایا واپس صندوقچے میں رکھ دو. بکچا بند کیا گیا. میری شہزادی نے سوال کیا اماں سب کے کفن بتائے, میرے حسین کا کفن کہاں ہے؟ آواز آئی زینب میرے حسین کو کفن کی ضرورت ہے. میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا اس دنیا